امام احمد ابن حنبل رحمہ اللہ، بڑی فیمس سٹوری ہے ان کی. اپنے شہر سے نکلے اور سفر پہ گئے، راستے میں کچھ لیٹ ہو گئے تو ڈیسٹینیشن پہ پہنچنے سے پہلے رات آ گئی، اور وہ مسجد کے دروازے کو ناک کیا تو وہاں سے بندہ نکلا تو کہا کہ میں یہاں رہنا چاہتا ہوں. تو اس ٹائم کی جو مسجد کی کمیٹیز تھیں وہ آج کل کمیٹی سے کوئی ڈفرینٹ نہیں ہے. انہوں نے کہا کہ نہیں ہمارے یہاں کوئی پالیسی نہیں ہے، آپ یہاں رات کو نہیں گزار سکتے. اگر ہم نے آپ کو رات کو ٹھہرایا تو پورا شہر ہمارے پاس آ کے رک جائے گا. تو انہوں نے کہا کہ نہیں جی آپ جائیں. تو ایک نان بنانے والا بریڈ میکر گزر آتا، تو اس نے دیکھا کہ بزرگ انسان ہیں، دیکھنے میں بھی اللہ تعالیٰ کے عابد لگ رہے ہیں اور ان پہ چہرے پہ نور کے اثرات ہیں. تو انہوں نے کہا کہ بزرگ آپ میری طرف آ جائیں، میرے گھر میں رہ جائیں، انشاءاللہ کوئی مسئلہ نہیں ہے. اپنے گھر لے گئے، اور چونکہ وہ دن میں بریڈ بیچتے تھے تو رات کو اس کو بریڈ کو گوندنا پڑتا تھا. تو وہ اپنی بریڈ کو گوندتے ہوئے ان کو امام کو اپنے سامنے بٹھایا. ان کو نہیں پتہ ہے کون شخص ہے. تو کہتا ہے استغفر اللہ واتوب الیک، استغفر اللہ واتوب الیک. تو امام احمد ابن حنبل رحمہ اللہ بڑے حیران ہوئے. انہوں نے کہا کہ یہ آپ کا معمول ہے یا آپ آج یہ کر رہے ہیں؟ کہتے نہیں میرا معمول ہے، میں ہمیشہ اس طرح کرتا ہوں. تو انہوں نے کہا کہ آپ نے اپنی زندگی میں اس ذکر کے کوئی بینیفٹ بھی دیکھے ہیں، کچھ آپ نے فوائد بھی دیکھے ہیں ذکر کے اپنی زندگی میں؟ تو اس نے کہا آپ کو میں کیا بتاؤں، اللہ تعالیٰ نے میری ہر دعا قبول کی ہے جب سے میں یہ ذکر کرنا شروع ہوں. میرے پاس مال نہیں تھا، میں غریب تھا، میرے پاس اب اتنا مال ہے کہ میں خوش ہوں. بس ایک دعا جو ابھی تک قبول نہیں ہوئی. تو نے کہا وہ کون سی دعا؟ کہتے ہیں کہ میری بڑی خواہش ہے، بڑا نام سنا ہے میں نے امام احمد ابن حنبل کا، آج تک میری ملاقات نہیں ہوئی اور میں کافی عرصے سے دعا کر رہا ہوں، بس یہ ایک دعا قبول نہیں ہوئی. امام فرماتے ہیں لقد جررت الیک جرا، مجھے ایسے لگتا ہے کہ جیسے مجھے اپنے شہر سے نکال کے اللہ تعالیٰ کے گھر سے مجھے نکال کے آپ کے گھر میں لایا گیا ہے آپ سے ملاقات کے لیے، کیونکہ مجھے اللہ کے گھر میں رہنے کی اجازت نہیں ملی. آپ کی طرف میں آیا ہوں صرف آپ سے ملاقات کرنے کے لیے، جیسے مجھے گھسیٹ کے فرشتے آپ کے پاس ملاقات کرنے کے لیے لائے ہیں. اس ٹائم میں ٹیلی ویژنس تھے نہیں. اینڈ امام احمد ابن حنبل رحمہ اللہ کون ہے؟ امام اہل سنت والجماعہ. اور کچھ لوگ تو یہ بھی کہتے ہیں کہ although اس اوپینین سے ڈسکری کیا جا سکتا ہے، لیکن جو امام احمد حنبل کا فقہ فالو کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ابو بکر صدیق کے بعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی شخص نے اگر امت کی خدمت کی تو وہ امام احمد بن حنبل ہے، سیکنڈ نمبر پہ. سبحان اللہ. یہ امام اہل سنت والجماعہ ہے. کیونکہ ٹی وی نہیں تھا، آڈیو ویڈیوز نہیں تھی، تو لوگوں نے بڑا سنا تھا ان کے بارے میں، لیکن کسی نے کوئی جانتے نہیں تھا انہیں. سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ ان سے ملاقات کرنے کے لیے لے کے آئے. کیا وجہ؟ استغفر اللہ رب من کل ذنب واتوب الیہ. جو شخص یہ کہتا ہے استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، اللہ تعالیٰ اس کے تمام گناہ معاف کر دیتے ہیں، چاہے وہ جنگ کے میدان سے پیٹھ پھر کے کیوں نہ بھاگا ہو. اتنا بڑا گناہ بھی کیا اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دیتے ہیں، لیکن دل سے پڑھیں، یقین سے پڑھیں. ایک اور جو سید الاستغفار ہے، جو شخص صبح پڑھتا ہے اگر وہ شام سے پہلے اس کو موت آ جائے اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں جگہ دے دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ اس کو جنت کی گارنٹی دیتے ہیں جو شخص سید الاستغفار پڑھتا ہے. وہ کیا ہے؟ اللہم انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی، یہ دعا لمبی. اور جو شخص رات میں پڑھتا ہے اگر صبح سے پہلے اس کو موت آ جائے تو اللہ تعالیٰ اس کو صبح کے آنے سے مطلب جنت میں داخل کر دیتے ہیں. اینڈ مسلم شوڈ بی لائک ڈفرینٹ بالز ہوتی ہیں نا، باسکٹ بال، والی بال، کاک بال. اگر آپ باسکٹ بال کو یہاں سے پھینکیں تو مے بی اس کی اٹ ول باؤنس بیک ٹو لائک دس پلیس. آپ والی بال کو پھینکیں تو اس سے مزید کم، کاک بال کو پھینکیں تو اس سے مزید نیچے. لیکن میجک بال کو اگر آپ پھینکیں یہاں سے تو وہ نیچے باؤنس کر کے واپس اپنی جو اوریجنل جگہ سے بھی اوپر جاتی ہے. تو لٹرلی وی مسلمس شوڈ بی لائک میجک بالز. جب ہم سے کوئی گناہ ہو جائے، جب ہم اپنے کسی جگہ سے گر جائیں تو توبہ استغفار اتنی کثرت سے کریں، اتنی زیادہ کریں اور اتنے زبردست طریقے سے ریپینٹ کریں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی اوریجنل پلیس سے بھی اٹھا کے اوپر لے جائے اور اللہ تعالیٰ آپ کو بخش دے اور معاف کر دے. تو یہ امپورٹنٹ چیز.